سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کو پہنچنا، اس بارے میں شریعت ہمیں کیا احکامات دیتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی یہ لوگوں کے جو اوپر مصائب آتے تھے، مشکلات آتی تھی، آفات آتی تھیں، ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شک جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے بڑے کمال لفظ کہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا انک تحمل الکلہ وتنصر المظلوم بے شک وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ جو تعین علی نوائب الحق ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ جب لوگوں پر کوئی اللہ کی طرف سے آفت آ جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اس عظیم الشان عمل کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور پھر اسلام میں تو اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک بندے کا اللہ کی طرف سے آنے والے سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جتنے خوشحال لوگ ہیں نا، جن کو اللہ رب العالمین نے اس آفت سے بچایا ہوا ہے اور ان پر اپنے خیر اور فضل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں پروردگار نے، انہیں بالکل کسی قسم کا بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اس مصیبت میں ان کو جو جس چیز کی ضرورت ہے نا، وہ ساری ضروریات ان کو پوری کرنی چاہیے، کہ اللہ کہیں گے وہ فلاں بندہ میرا پیاسا نہیں تھا، اس کا تو سیلاب کا پانی تو پینے والا نہیں تھا، اس کے پاس صاف پانی نہیں تھا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا اسے؟ اگر اس کو پانی پلاتے تو یہ جو ہے نا وہ مرسی ازل ملنا تھا، میرا حکم تھا، وہ لوگ بھوکے تھے، ان کا سارا کچھ بہ گیا تھا، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ لوگ ان کے بستر برباد ہو گئے، ان کا کپڑے ان کے ختم ہو گئے، آپ نے ان کو کپڑے بستر کیوں نہیں دیے؟ تو یہ مصیبت میں مسلمانوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے۔ بے شک واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے وہ ایک جسم کی مانند ہے، کل جسد الواحد۔ بے شک اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ایک عضو بیمار ہو جائے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بے شک تو اب یہ جو سیلاب میں لوگ جن کا نقصان ہو گیا ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے وجود کا ٹکڑا ہے، وہ مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اگر ان کا دکھ مجھے محسوس نہیں نہ ہو رہا، مجھے ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، تو میں سمجھ لوں میں امت مسلمہ کا ایک فالج زدہ حصہ ہوں، اللہ شل شدہ حصہ ہوں، میرا جسم شل ہو گیا ہے امت مسلمہ سے۔ تو ہر شخص کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر بڑے کو، چھوٹے کو، مرد کو، عورت کو، جن کو اللہ نے فضل سے نوازا ہوا ہے، انہیں بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرنے کے لیے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت بڑھ کر سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم سے تقاضا ہے، اور یہ اخوت اسلامی کا بھی ہم سے تقاضا ہے۔